بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کیسنجر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی۔ وہ اس سال مئی میں 100 سال کے ہوئے تھے اور اس سال نومبر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رات نیوز کے ویلاگ کہیں انکہی کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے ہینری کیسنجر پر جون میں ایک پروگرام کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ 100 سال کے ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور اس میں پاکستان کا کیا ہاتھ تھا۔ خاص کر چین اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرانے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن اس وقت پاکستان جس مشکل سے دوچار تھا اس میں ہینری کیسنجر پاکستان کی مدد نہ کر سکے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اندرا گاندھی سے کہا تھا کہ پاکستان پر حملہ نہ کرو، لیکن اندرا گاندھی نہیں مانی، جس کے بعد انہوں نے اندرا گاندھی کو سخت سنائی تھی۔ یہ بات تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہینری کیسنجر ایک بہت بڑے مدبر تھے اور اسٹیٹس مین کہا جا سکتا ہے۔ نسلاً یہودی تھے، پر یہ باتیں میں نے تمام اپنے اس ویلاگ میں بیان کی ہیں، تو آپ کو وہ اس کا حصہ کچھ سنائیں گے۔ اور ہینری کیسنجر نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سب کا ذکر تو ضروری نہیں ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں جو اپنے گزارے سال ہیں انہوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے، وہ تصاویر شامل ہیں، اور بڑے پراسرار طریقے سے وہ پاکستان سے چین گئے تھے۔ کہا گیا کہ ہینری کیسنجر اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد اچانک یہ کہا گیا کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے گلیات میں چلے گئے ہیں، گلیات کے علاقوں میں پاکستان کے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک شخص اگر وہ آرام کرنا چاہتا تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا اور کسی جگہ چلا جاتا، لیکن وہ گلیات کیوں گیا؟ اور اسی دوران وہ خاموشی کے ساتھ خفیہ طور پر چین پہنچ گئے، اور اس معاملے میں پاکستان کا بہت اہم کردار تھا۔ دنیا بھر میں خارجہ امور کے ماہرین کے گرو سابق امریکی وزیر خارجہ ہینری کیسنجر پچھلے ماہ 27 مئی 2023 کو 100 سال کے ہو گئے۔ ہینری کیسنجر 27 مئی 1923 کو جرمنی کے شہر فرتھ بویریا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام ہائنز ایلفرڈ کیسنجر ہے۔ 1935 تک یہ ہٹلر کے جرمنی کے شہری تھے۔ 1943 میں یہ امریکہ کے شہری بنے۔ کیسنجر ایک یہودی پناہ گزین تھے جو نازی جرمنی سے فرار ہو کر امریکہ آئے تھے۔ ان کی وجہ شہرت امریکی صدر رچرڈ نکسن اور جیرالڈ فورڈ کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے تھی۔ وہ 1973 سے 1977 تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ اس سے قبل وہ 1975 تک رچرڈ نکسن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے تھے۔ 2002 میں جارج ڈبلیو بش کے مشیر بھی رہے۔ ہینری کیسنجر کا اصل کارنامہ امریکہ کو ویتنام کی جنگ سے باہر نکالنا تھا، جو 1 نومبر 1955 سے 30 اپریل 1975 تک جاری رہی۔ امریکہ کو اس جنگ کی وجہ سے بہت بھاری معاشی نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی تھی۔ ہینری کیسنجر نے 1973 میں ویتنام کے ساتھ جنگ بندی کرائی اور 30 اپریل 1975 کو ویتنام سے امریکہ کا انخلا مکمل ہو گیا۔ اس جنگ بندی پر ہینری کیسنجر کو امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ امن کا یہ نوبل انعام میرے خیال میں جنرل یحییٰ خان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ امریکہ کو ویتنام کی جنگ سے نکالنے کی کوششوں میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ بہرحال جنگ بندی پر ہینری کیسنجر کو امن کا نوبل انعام دیا گیا، حالانکہ جنگ بندی امریکہ ہی کی ضرورت تھی، کیونکہ 1955 سے 1975 تک بے سر و سامان ویتنام سے امریکہ جنگ کرتا رہا اور کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسے وہاں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر جنگ بندی کی اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے امن کا نوبل انعام بھی حاصل کر لیا۔ لیکن افغانستان سے امریکہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کر نکلا ہے۔ ویتنام کے ساتھ تو چین اور روس کی مدد شامل تھی، لیکن افغانستان میں نیٹو سمیت 50 ملکوں کی افواج
لڑ رہی تھیں اور طالبان مزاحمت کاروں کو کوئی بیرونی مدد حاصل نہیں تھی، سبھی دشمن تھے۔ لیکن امریکہ کو یہاں سے جس ذلت آمیز طریقے سے نکلنا پڑا وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کو ہنری کیسنجر کی وہ مدد حاصل نہیں تھی جو ویتنام کے وقت حاصل تھی۔ میں نے کہا نا کہ یحییٰ خان کو نوبل پرائز ملنا چاہیے تھا، تو پاکستان اور ہنری کیسنجر کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ویتنام کی جنگ جاری تھی اور چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات نہیں تھے، چین جو ویتنام کی سرپرستی کر رہا تھا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات دوستانہ تھے اور پاکستان عملاً امریکن بلاک میں تھا۔ یحییٰ خان پاکستان کے صدر اور فوجی حکمران تھے، ان سے بات چیت ہوئی اور ہنری کیسنجر جو کہ اس وقت امریکی صدر نکسن کے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، وہ پاکستان کے راستے چین کا خفیہ دورہ کرنے کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ 9 سے 11 جولائی 1971 تک کیسنجر نے چین کا خفیہ دورہ کیا۔ 7 یا 8 جولائی کو اسلام آباد آنے کے بعد کہا گیا کہ ہنری کیسنجر بیمار ہو گئے ہیں اور وہ گلیات کے پرفضا مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ اس دوران کیسنجر بیجنگ پہنچ چکے تھے اور چو این لائی اور ماؤ زے تنگ سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس کے بعد امریکی صدر نکسن نے بھی 1972 میں چین کا خفیہ دورہ کیا۔ ایک طرف پاکستان امریکہ کو ویتنام کی جنگ کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری جانب مشرقی پاکستان میں جو طوفان اٹھ رہا تھا اس میں امریکہ، بھارت اور روس کا عملاً ساتھ دے رہا تھا۔ خود ہنری کیسنجر نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہماری متفقہ رائے تھی کہ پاکستان اپنے مشرقی حصے کو طاقت کے زور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ امریکہ کو اس بحران میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان امریکہ کو ویتنام کے بحران سے باہر نکالنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا تھا۔ کیسنجر نے یحییٰ خان کے دور میں پاکستان کی مدد سے چین کا خفیہ دورہ کیا۔ اس دورے میں چینی قائد ماؤ زے تنگ اور چینی وزیر اعظم چو این لائی سے ملاقات کی، لیکن پاکستان کو دولت کرنے میں بھی مدد کی۔ یہ سب کچھ اس نے سوویت یونین کو زچ کرنے کے لیے کیا تھا، اور ان سب کے پیچھے ہنری کیسنجر کا ذہن تھا۔ 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو وزیر اعظم بھٹو کو احساس ہوا کہ پاکستان کتنا کمزور ہے، اور مشیر سائنس ڈاکٹر عبدالسلام اور ایٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین منیر احمد خان پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بھٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان بلایا اور ان کو ایٹامک انرجی کمیشن سے الگ کر کے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا الگ ایک منصوبہ دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ کو جوہری ایندھن ملنا بند ہو گیا، تو پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا سودا کیا۔ پاکستان پہلے مرحلے میں فرانس سے 6 ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹس حاصل کر رہا تھا، سودا طے ہو گیا تھا، لیکن امریکہ بیچ میں کود پڑا، اس لیے کہ اس ری پروسیسنگ پلانٹ سے پاکستان کو ویپن گریڈ کا پلوٹونیم حاصل ہو جاتا، پاکستان بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب دینے کے قابل ہو جاتا۔ فرانس نے امریکہ کے دباؤ پر سودا توڑ دیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ اس پر ہنری کیسنجر نے ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ہنری کیسنجر کی اس دھمکی آمیز خط کو بھٹو صاحب نے اپنے ایک جلسے میں لہرایا تھا۔ کیسنجر نے 1977 کی بھٹو مخالف تحریک میں اپنے ایجنٹ اصغر خان کو امداد دی۔ اصغر خان اس تحریک کے نتیجے میں اپنے آپ کو اگلا وزیر اعظم سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے ہی فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے ہنری کیسنجر کی ایما پر خط لکھا تھا۔ واضح رہے کہ کیسنجر دوسری جنگ عظیم میں امریکی انٹیلیجنس میں 1961 سے 1967 تک کام کرتے رہے تھے۔ اصغر خان نے بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دینے کا جو وعدہ کیا تھا، جنرل ضیاء الحق نے راولپنڈی جیل میں بھٹو کو پھانسی دے کر وہ پورا کیا۔ لیکن پاکستان ہنری کیسنجر کی خواہش کے برعکس ایٹمی طاقت بن گیا، مگر امریکہ اور ہنری کیسنجر کو یہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف جنگ مسلط کی گئی۔
کیا آپ یہ نوٹ نہیں کرتے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ہی سامنے آئی ہے؟ اصغر خان کے امریکی ایجنٹ ہونے کا ثبوت CIA کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ نمبر 309 مورخہ 29 اپریل 1958 میں بتا دیا گیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے ہنری کیسنجر سے بات کی تھی، تو ہنری کیسنجر نے ان کو بتایا تھا کہ انہوں نے یحییٰ خان سے کہا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کر دیں تاکہ خون خرابے کے بغیر یہ ملک الگ ہو جائے۔ منصوبے پر عمل کیوں نہ ہو سکا، اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ خان نے جنگ شروع کر دی۔ میرے خیال میں یہ ہنری کیسنجر کا عذر لنگ ہے۔ وہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے تھے جس کا مشورہ انہوں نے یحییٰ خان کو دیا ہو۔ یہ الزام کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ دار بھٹو تھا، اس کی تخلیق بھی ہنری کیسنجر نے کی تھی۔ اپنی یادداشتوں میں وہ اسے لکھتا ہے، سیاسی ڈرامے کو نقطۂ عروج پر پہنچانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سربراہ تھا، مغربی پاکستان میں نمایاں حیثیت حاصل کر لی۔ بھٹو فوجی حکومت کا مخالف ہونے کے باوجود متحدہ پاکستان اور مضبوط مرکز کا قائل تھا۔ اس نے مشرقی پاکستان کو خود مختاری دینے کی سختی سے مخالفت کی۔ اس مسئلے پر اسے یقین تھا کہ فوجی حکمران اس کی حمایت کریں گے۔ ہنری کیسنجر لکھتا ہے، 16 فروری 1971 کو میں نے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چل نکلی تو حالات کون سا رخ اختیار کریں گے، ایک انٹرا ایجنسی سروے کو ہدایت کی، اور 22 فروری کو میں نے صدر کو جو سیاسی تجزیہ پیش کیا وہ یہ تھا، نئے آئین کی تشکیل کے مسئلے پر مجیب اور بھٹو کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور صدر یحییٰ نے سول سیاست پر فوجی حکومت کو قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس بات پر مصر ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ مجیب فی الحقیقت مشرقی پاکستان کو خود مختاری دلانے کے مطالبے پر سختی سے کاربند ہے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوا، جس کا بہت زیادہ امکان ہے، تو مشرقی پاکستان کو مکمل علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایک طرف یحییٰ خان امریکہ کی مشکلات آسان کر رہا تھا، ویتنام کی جنگ سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات قائم کروا رہا تھا۔ اسی دوران بھارت کی جانب سے جو کوشش ہوئی اور امریکی وزارت خارجہ نے محکمہ دفاع کے ذخائر سے پاکستان کو اسلحے کی سپلائی روک دی، اور 1971 میں پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کہ معاہدہ معطل ہو گیا۔ جب پاکستان کو ضرورت تھی اسلحے کی، وہ روک دی گئی۔ $4 کروڑ کے اسلحے کی ترسیل روکی گئی اور اقتصادی امداد کی فراہمی میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی۔ بازو کٹ گیا اور امریکہ ویتنام کی ذلت سے باہر نکل آیا، اور اس ذلت سے باہر نکلنے پر ہنری کیسنجر کو نوبل پرائز دیا گیا اور یحییٰ خان کے حصے میں صرف ذلت آئی۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں تنقید کیجئے، تبصرہ کیجئے اور اپنی رائے دیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔